بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ داستان اسلام یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، اس ویڈیو کا عنوان ہے آزمائش پر صبر سے متعلق اللہ والوں کے احکام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنی بہترین زندگی صبر کے ساتھ پائی ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صبر کا ایمان میں وہی مقام ہے جو سر کا بدن میں ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صبر ایسی سواری ہے جو کبھی ٹھوکر نہیں کھاتی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پاگل خانے مقید کر دیا گیا۔ کچھ لوگ ان کی ملاقات کے لیے گئے۔ شبلی نے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم تمہارے دوست ہیں اور تمہاری زیارت کے لیے آئے ہیں۔ اس پر شبلی نے انہیں پتھر مارنے شروع کر دیے اور وہ لوگ بھاگنے لگے۔ یہ حالت دیکھ کر شبلی نے کہا، ارے جھوٹو، اگر تم میرے دوست ہوتے تو میرے آزمانے پر صبر کرتے۔ حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ہر شے کا جوہر ہوتا ہے، انسان کا جوہر عقل ہے اور عقل کا جوہر صبر ہے۔ حضرت خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، کتاب و سنت کے احکام پر ثابت قدم رہنا صبر ہے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے صبر کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ صبر پر گفتگو فرمانے لگے۔ اسی دوران ایک بچھو ان کی ٹانگ پر چڑھ گیا اور کئی ایک ڈنگ مارے، مگر آپ نے قطعاً حرکت نہ کی۔ آپ سے کسی نے کہا کہ آپ نے اسے ہٹا کیوں نہیں دیا؟ فرمایا، مجھے اللہ سے شرم آ گئی کہ میں صبر کے متعلق گفتگو تو کروں مگر خود صبر نہ کروں۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، صبر اور رضا دو صورتیں ہیں، جب تو عمل کرنا شروع کرے تو اس کا آغاز صبر ہے اور اس کا انجام رضا ہے۔ حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اللہ کے احکام کی مخالفت سے دور رہنے، مصائب کے گھونٹ پینے پر سکون و اطمینان اور زندگی کے میدان میں محتاجی کے باوجود اپنے آپ کو مالدار ظاہر کرنے کا نام صبر ہے۔ حضرت ابو علی الدقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، صابرین دونوں جہانوں کی عزت کے ساتھ کامیاب ہوئے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل کی، پس اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ امام کشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ مروی ہے کہ جس طرح انسان عافیت کے ہوتے ہوئے اپنی حالت پر ثابت قدم رہتا ہے، اسی طرح اچھے آداب کے ساتھ مصیبت پر ثابت قدم رہنا صبر کہلاتا ہے۔ حضرت عمر بن عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے احکام پر ثابت قدم رہنا اور اس کی آزمائش کو خندہ پیشانی اور سکون کے ساتھ قبول کرنا صبر ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، بلاؤں کے نزول سے صبر کی حقیقتیں سامنے آتی ہیں اور تقدیر کے ظاہر ہونے سے رضا کی حقیقتیں سامنے آتی ہیں۔ حضرت خیر النساج رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، صبر مردوں کے اخلاق میں سے ہے اور رضا کریم لوگوں کے اخلاق میں سے ہے۔ حضرت ابو حامد بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جس نے صبر پر صبر کیا وہی صابر ہے، نہ کہ وہ جس نے صبر کیا اور شکوہ کیا۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ مصائب پر صبر کرے، کیونکہ اس محبت سے محب کو ایسی لذت حاصل ہوتی ہے کہ وہ مصائب کو بھلا دیتی ہے اور
ان مصائب سے دوسروں کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ اسے نہیں پہنچتی۔